کہ اگر آپ نے اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری تو آپ کی دنیا کی زندگی بے چین، پریشان کن، بدحال زندگی گزاریں گے آپ۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان تو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی پریشانی کی وجہ دنیاوی وجوہات میں ڈھونڈتا ہے۔ میری ساس مجھ سے برا سلوک کر رہی ہے، میرا خاوند اچھا نہیں ہے، میری بیوی اچھی نہیں ہے، میں یہ مسئلے ہیں، کاروبار نہیں ہے، معاشی تنگی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کیونکہ یہ تو اپنی حقیقت سے غافل ہوتا ہے، پھر یہ دنیا ہی کو یعنی بنیاد بنا لیتا ہے اپنی پریشانی کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع اسلام کی حقیقت۔ دیکھیں، اسلام کی حقیقت کا تعلق ہماری حقیقت سے ہے۔ اگر آپ نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے تو آپ اسلام کی حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کریں گے حقیقی طور پہ۔ بات تو حقیقی ہو رہی ہے، اور بات تو حقیقت کی ہو رہی ہے، اسلام کی حقیقت کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا تعلق براہ راست آپ کی اپنی حقیقت سے ہے۔ انسان حیوان مطلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دو اجزاء ہیں، ایک تو یعنی تین اجزاء کہہ لوں میں، چلیں آپ کی آسانی کے لیے۔ ایک تو ظاہر جسم ہے اور ایک اس میں حیوانی روح ہے۔ جس طرح کہ ایک مچھر مکھی میں ہوتی ہے، تو اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک روح ہے حیوانی، اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ وہ جراثیم جو ماں کے باپ کے سینے اور پیٹھ سے نکلتا ہے، تو اس میں بھی وہ جراثیم میں زندگی ہوتی ہے، زندہ ہوتا ہے جراثیم۔ تو نہیں، ایک اور چیز ہے، اور وہ حقیقت ہے انسان کی، اس کا تعلق اسلام سے ہے، اور اسلام کا تعلق اس سے ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور وہ ہے روح ربانی۔ اور وہ روح ربانی کیا ہے؟ وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ حقیقت ہے ہماری۔ اور وہ روح جو ہے وہ آتی ہے عالم ارواح سے، عالم بالا سے، اس کا تعلق اس مادیات سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے نور سے ہے، مادے سے نہیں ہے، میٹیریل سے نہیں ہے۔ دراصل روح کو اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتا ہے، اور وہ مرتبہ ملے گا اس کو جنت میں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، ملاقات، دیدار، تقرب، یہ جنت میں یعنی ہے، اس کی جگہ جو ہے، یعنی حقیقی جگہ جو ہے وہ اس کی جنت ہے۔ تو اب عالم ارواح کو، عالم ارواح سے ہماری روح کو اس دنیا میں بھجوایا گیا ہے، اور ہمیں یہاں ایک جسم میں ڈال دیا گیا ہے، انسانی جسم میں، اور وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ کہہ کے ہمیں زندگی گزارنے کا کہا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں تھوڑی سی زندگی گزارنی ہے اور تھوڑا آسان امتحان دینا ہے، امتحان سے گزارنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، آسان امتحان ہے، بالکل آسان ہے، کوئی نقل کی کھلی اجازت ہے، بلکہ نقل فرض ہے، چیٹنگ فرض ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر تم میرے طالب ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے بندوں سے کہہ دے تو میری اتباع کرو، میری نقل کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا،
اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اسلام کا تعلق جو ہے وہ ہماری حقیقت سے ہے، اور یہ بات بھی یہاں نوٹ کر لیں کہ اگر آپ اپنی حقیقت نہیں جانتے یا نہیں جاننا چاہتے تو آپ کو اسلام کی حقیقت جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور آپ ضرورت محسوس بھی نہیں کریں گے، کیونکہ پھر تو آپ نے اپنے آپ کو حیوان مطلق قرار دے دیا ہے۔ کل انعام اولئک کل انعام بل ہم اضل سبیلا، جو لوگ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانور میں کیا عقل نہیں ہوتی، سوچتے نہیں ہیں، اور بس وہی کھانا پینا اور بس جو بھی ان کی وہ ہے، اور تو کوئی خاص زندگی نہیں ہے ان کی۔ جانور کی زندگی کا مقصد دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، جانور کی زندگی کا مقصد دنیا میں ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد دنیا ہے، اور ہمارا مقصد دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ہم ذلیل و خوار ہو کے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی یاد سے منہ موڑ لیا۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہ بات بھی یہاں نوٹ کر لیں۔ میں نے گزشتہ نشست میں بات کی تھی کہ اگر آپ نے اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری تو آپ کی دنیا کی زندگی بے چین، پریشان کن، بدحال زندگی گزاریں گے آپ۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشان تو ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی پریشانی کی وجہ دنیاوی وجوہات میں ڈھونڈتا ہے۔ میری ساس مجھ سے برا سلوک کر رہی ہے، میرا خاون اچھا نہیں ہے، میری بیوی اچھی نہیں ہے، میں یہ مسئلے ہیں، کاروبار نہیں ہے، معاشی تنگی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کیونکہ یہ تو اپنی حقیقت سے غافل ہوتا ہے، پھر یہ دنیا ہی کو یعنی بنیاد بنا لیتا ہے اپنی پریشانی کی، تو پھر اس کے لیے کڑتا رہتا ہے۔ تو وہ کوڑن تو اس کی دور، جتنا بھی یہ سوچے گا وہ کوڑن بڑھے گی اس کی۔ بہرحال دیکھیں، اسلام کی حقیقت کی میں بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی، اپنے اوپر یقین کرنے کی۔ آج کا مسلمان اپنی حقیقت سے بے نیاز ہو کر، بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ روح ربانی میں آپ کو نام لے رہا ہوں، ہم تو بالکل ہی اس سے غافل ہیں۔ کسی بھی انسان سے پوچھے کہ بھئی آپ میں کتنی ارواح ہیں، وہ کہتے ہیں میرے اندر تو ایک ہی روح ہے۔ تجربہ کر لیں، کوئی نہیں کہے گا میرے اندر دو روحیں ہیں، ایک ہی روح ہے، روح تو ایک ہی ہوتی ہے، دو روحیں کہاں سے آ گئی؟ یہ حال ہے ہمارا، یعنی وہ گراوٹ کا، وہ جہالت کا یہ حال ہے کہ ہم روح کو ایک سمجھتے ہیں۔ تو نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ ایک تو حقیقت ہے انسان کی، اور وہ قل الروح من امر ربی، وہ رب کا حکم ہے، اور یہ ایک ایسی یونیک چیز ہے اس مخلوقات میں کہ کسی اور ہستی میں یہ دوسری روح نہیں ہے۔ بس بات ختم ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، سوچیں اس بات۔ اشرف المخلوقات، یعنی مخلوقات میں صرف انسان ایسا ہے کہ اس میں دو ارواح ہیں، اور یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ انسان واحد مخلوق ہے کہ اس کا مقصد دنیا کی زندگی نہیں ہے، یعنی دنیا کا عیش و آرام نہیں ہے، دنیا کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم سب تو دنیا کے فائدے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک دنیا کی فکر میں ہم رہتے ہیں۔ صبح کا آغاز دنیا کی فکر سے ہوتا ہے، شام کا اختتام، رات کو سوتے ہوئے پھر خیالات آپ کو آ جاتے ہیں، پھر میاں بیوی میں تکرار شروع ہو جاتی ہے، اور جو بھی ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے غافل ہیں، اپنی حقیقت کو، اپنے آپ کو تلاش کریں۔
اپنی حقیقت کو جانیں. اور صرف جاننا ضروری نہیں ہے، یقین بھی ضروری ہے. دو چیزیں ہیں نا. اب قرآن کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، لیکن مانتے تو نہیں ہیں. جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، جانتے ہیں. ہم خاتم الانبیاء ہے، جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. رسول تو پیروی کے لیے ہوتا ہے. تو ویسے آپ نے جان لیا تو یہ تو آپ دیکھ لیں، ہندو لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، سکھ بھی پڑھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں. تو وہ جانتے ہیں، مانتے تو نہیں ہیں. ہم بھی جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.